تو آج ہماری بھی خوش بختی ہے کہ منہاج القرآن کے مرکز کے اوپر پہلی دفعہ غالباً وہ یہاں پہ تشریف لائے. تو میں ملتمس ہوں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث سے وہ تشریف لائیں اور امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے خطاب فرمائیں. حضرت جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدر ذی وقار عزت مآب جناب خرم نواز گنڈا پور صاحب حافظہم اللہ تعالی، ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن پاکستان، علماء کرام، میزبان مکرم برادر محترم جناب میر آصف مغل صاحب حافظہ اللہ تعالی، بزرگان من، برادران ملت، لاکھ صد احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یقیناً آج یہ میرے لیے انتہائی شرف کا باعث ہے کہ میں وطن عزیز پاکستان کی بالخصوص عالم اسلام کی بالعموم ایک عظیم درسگاہ، ایک عظیم دانشگاہ منہاج القرآن یونیورسٹی میں انعقاد پذیر اس ایمان افروز، بصیرت آمیز، روح پرور اور دل آویز کانفرنس میں شریک ہوں، جس کا عنوان اور جس کا موضوع یقیناً بہت ہی بصیرت آمیز ہے. شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اتحاد امت کانفرنس. بلا شبہ بظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، شہادت امام حسین علیہ السلام اور اتحاد امت، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے میدان میں بعض انصاری نوجوان صحابہ کی ایک بات کے جواب میں ارشاد فرمایا. جب آپ نے حنین کے میدان میں پہلے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش ہوئی 10,000 صحابہ، اور پھر دوبارہ جب اللہ نے اپنی نصرت کے دروازے کھولے، پانسا پلٹا، غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے دل جوئی کی خاطر جو نئے صحابہ بنے تھے مکی، غنیمت کا مال اٹھا کے ان کو دے دیا. تو بعض نوجوان انصاری صحابہ کے دلوں میں یہ بات آئی، آپس میں کہنے لگے اذا کانت مصیبت فنحن ندعا ویؤتی الغنیمت غیرنا. جب آزمائش کا ٹائم تھا تب تو ہمیں آوازیں دی گئیں، تب ہمیں بلایا گیا، یا معاشر الانصار، قربانیاں ہم نے دی. جب غنیمت تقسیم کرنے کا ٹائم آیا تو تب مدینے کی بجائے مکے کے شہریوں کو غنیمت کا مال دے دیا گیا. میرے آقا علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی، آپ نے سب کو جمع کیا، اور جمع فرما کر جو آپ نے تاریخی، آپ کی تو ہر بات تاریخی، آپ کا ہر خطبہ تاریخی، آپ نے ارشاد فرمایا او انصاریو، تمہیں یاد نہیں وہ دن کنتم ذلالا فہداکم اللہ بی، کنتم متفرقین فالفکم اللہ بی. تم بھٹکے ہوئے تھے اور میری نسبت کی برکت سے رب نے تمہیں ہدایت کے مینار بنا دیا. تمہیں وہ دن یاد نہیں کہ جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے،
अल्लाफकुम अल्लाह भी, तुम्हें रब ने मुत्तहद किया है तो मेरी निस्बत की बरकत से किया है। आज इत्तेहाद उम्मत का पैगाम हजरत शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद ताहिरुल कादरी की दरसगाह से हजरत गंडापुर साहब और इनका दीन उलमा, इन ईमान वालों की तरफ से जो पैगाम जा रहा है, वो दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि हुसैन वो है कि जिसके नाम पे उम्मत का आज भी इत्तेहाद हो सकता है। कि हुसैन के बारे मेरे आका ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ, मदीना यूनिवर्सिटी में मैंने 5 साल सही तालिब इल्म के तौर पे पढ़ा है। मैंने अरबी ग्रामर बड़ी गहराई में जाकर शरह इब्न अकील के एक एक सफा मैंने हिफ्ज किया है। मिन को मैंने पढ़ा, मेरे आका ने एक हदीस पाक में 2 बार लफ्ज़ मिन के इस्तेमाल किया। पहला मिन मिन्नी में, दूसरा मिन मिन हुसैन में। पहला मिन लितबईज़ है, दूसरा मिन हजरत शेखुल हदीस मौलाना खलील अहमद साहब बैठे हैं, मौलाना इमदादुल्लाह साहब बैठे हैं, ग्रामर के ये बादशाह हैं, ये मेरी बात की तस्दीक करेंगे। दूसरा मिन लिल बयान है। क्या मतलब? आका मेरे ये फरमा रहे हैं, हुसैन मिन्नी, मैं नाना हूं, हुसैन नवासा है। मैं बाबा हूं, हुसैन मेरा फर्जंद है। मैं फूल हूं, हुसैन मेरी खुशबू है। मैं चांद हूं, हुसैन मेरी चांदनी है। मैं आफताब हूं, हुसैन मेरी ज़ापाशियां है। मैं कुल हूं, हुसैन मेरी जुज़ है। सुनिए। और दूसरा, दूसरा जो फरमाया, वो अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं। यहां हम नहीं ये कह सकते जो मैंने पहले कहा, यहां नहीं कह सकते, अदब के खिलाफ है, ये हकीकत के खिलाफ होगा। तो फिर यहां आप जो फरमा रहे मिन, ये किस लिए? लिल बयान। आका ये फरमा रहे, एक वक्त आएगा अगर अना मैं शम्सुज़्ज़ुहा, अना मैं बदरुद्दुजा, अना मैं नूरुल हुदा, अना मैं खैरुल वरा, अना मैं साक़िए कौसर, अना मैं साहिबे लिवाउल हम्द, अना सय्यदुल अव्वलीन, अना सय्यदुल आखिरीन, अना रहमतुल लिल आलमीन। अगर तुमने मुझे देखना होगा तो फिर तुमने मेरे हुसैन को देखना होगा। मतलब ये है, माना ये है, सुनिए, मतलब ये है, करबला में अगर तुमने मेरा मौकफ जानना होगा तो तुमने हुसैन के मौकफ को जानना होगा। करबला में जो हुसैन कह रहे होंगे वो दरअसल मोहम्मद मुस्तफा कह रहे होंगे। और मैं जोश खिताबत में नहीं कह रहा, अल्लाह की कसम में जोश खिताबत में नहीं कह रहा। दलाइल मेरे सामने और इतने ज्यादा हैं कि शिकार माँ के तस्खीर आफताब करूं, मैं किसको तरक करूं, किसका इंतखाब करूं? वक़्त की किल्लत मेरे आड़े आ रही है। दलाइल मेरे आका ने फरमाया, अला व इन्नी ऊतीतुल किताब व मिस्लहु माअ, तुम्हारी हदायत के लिए, तुम्हारे इत्तेहाद के लिए, तुम्हारी रहनुमाई के लिए, तुम्हारे उसूल जिंदगी सिखाने के लिए मुझे रब ने 2 चीजें अता की, एक कुरान है और एक मिसले कुरान है। तवज्जो से सुने, आका के इस जुमले को दिल की तख्ती पे लिख लो। एक कुरान है, एक किताब है, एक मिसले कुरान है, एक मिसले किताब है। मिसले किताब क्या है? मेरे आका ने 2 खुतबात में उसकी वजाहत फरमाई। एक खुतबा मदीने में दिया, दूसरा खुतबा गदीर खुम पे दिया। जो मदीने का खुतबा, उलमा से पूछो, मौता इमाम मालिक में मरवी, और गदीर खुम वाला खुतबा सही मुस्लिम में मरवी। सही मुस्लिम में मौता इमाम मालिक में मेरे आका का खुतबा ये है।
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. ہمارے حضرت میر صاحب نے فرمایا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے حسینیت کا پرچم اٹھایا, بہت کچھ سننا پڑا, لیکن اس مرد مجاہد نے ثابت کیا لا یخافون لومۃ لائم. صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا, اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا. میرا رب ادار نہیں رکھتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین فیوز لہ القبول فی الارض. آج روئے زمین پہ او حسینیت کی وجہ سے رب نے قبولیت کس کو دی ہے؟ یہ منہاج القرآن یونیورسٹی کسی اور کے پاس بھی ہے, اور کسی یزید کا پرچم اٹھانے والے کے پاس بھی ہے, اور اتنا پیار کرنے والے یہ میری بہنیں بیٹیاں دعائیں کرنے والی کسی اور کے پاس بھی ہیں. اور یہ سلسلے ابھی برادر محترم علامہ کاظم رضا صاحب فرما رہے تھے, میں وہاں پہ پہنچا. ہم بھی دنیا بھر میں جاتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. جہاں جاتے ہیں خوشبو آتی ہے, ڈاکٹر طاہر القادری کی خوشبو آتی ہے. اس لیے آتی ہے, اس لیے اللہ کی قسم اس لیے آتی ہے کہ رب کی بات کا ترجمہ علامہ اقبال نے کیا, اور کیا خوب کیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جہاں چیزیں کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اور کی محمد سے, اور محمد جہاں محمد کی بات آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے رب نے جہاں کی, میرے آقا نے تفسیر کی, فرمایا جہاں محمد کی بات ہے ساتھ آل محمد کی بھی بات ہے. ابھی عثمانی صاحب قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صحابہ نے پوچھا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, ان اللہ امرنا ان نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکیف نصلی علیک فقال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. آج لوگ درود مخفف پڑھ دینا, حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا نبی پہ پڑھو, لیکن مثل قرآن نے تفسیر کی کہ جب محمد پہ پڑھنا ہے تو تب تک تمہارا درود قبول نہیں ہوگا جب تک آل محمد پہ نہیں پڑھو گے. میں نے سبل السلام کتاب بالاستیاب پڑھی ہے مدینہ یونیورسٹی میں. علامہ سنانی کی قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ بنائے. انہوں نے لکھا جب مخفف چھوٹا درود پڑھتے ہو نا, اور صرف یہ پڑھتے ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ درود مکمل نہیں ہے, یہ ناقص ہے. جب بھی پڑھو یہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس درود میں آل نہیں ہے وہ درود نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو علامہ اقبال نے کہا, اور جو محمد سے یعنی آل محمد سے, اور محمد سے مراد ساتھ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے کتاب دی, مثل کتاب. وہ مثل کتاب موتا کا جو خطبہ مدینے کا, وہ یہ ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. مجھے رب نے کتاب بھی دی ہے, اور کتاب کا معنی, قرآن کا مطلب, توجہ سے سنیں, قرآن کے الفاظ کا معنی, قرآن کی آیات کا مطلب, قرآن کی تفسیر اگر تم نے سمجھنی ہے, میری سنت کو دیکھنا ہے, میری سیرت کو, میرے اسوے کو دیکھنا ہے. یہ مثل کتاب. اور جو غدیر خم پہ خطبہ دیا اور حیدر کرار کو ساتھ کھڑا کر کے خطبہ دیا, اس خطبے میں کیا فرمایا جو صحیح مسلم میں آقا فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین, میں تم میں بڑی باوقار, بڑی باحیثیت دو حقیقتیں دے کے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ, پہلی ہے کتاب اللہ, اور دوسری کیا ہے؟
دوسری کیا ہے؟ مدینے میں فرمایا تھا میری سنت، میری سیرت، میرا طرز حیات، میرا اسوہ حسنہ، مگر یہاں غدیر خم پہ یہ نہیں فرمایا، یہاں مثل قرآن اور مثل کتاب فرمایا اطرتی۔ میں بھول سکتا ہوں، آپ بھول سکتے ہیں، علماء بھول سکتے ہیں، یہاں بات کچھ اور ہوگی، اگلے سال کچھ اور ہوگی، یہاں کچھ اور ہوگی، وہاں کچھ اور ہوگی۔ یہ اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس ہستی کے بارے میں عرش عظیم سے رب فرما رہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ میرا نبی بھول کے باتیں نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہی سے کرتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا۔ میرے آقا نے قصدن فرمایا، وہ اطرتی ارادتن فرمایا، اور رب کی وحی سے فرمایا، اللہ کی منشا سے فرمایا۔ اور کیا فرمایا؟ اور سن لو، اگر قرآن کو تم نے سمجھنا ہے یا میری سنت کو دیکھ لینا یا میری اطرت کو دیکھ لینا۔ میری اطرت کا کردار، میری اطرت کا کردار، اخلاق، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا طرز زندگی، ان کا موقف، وہ میری سیرت کا تسلسل ہے، وہ میری سیرت کا تسلسل ہے۔ یعنی کربلا میں جو حسین کہہ رہے تھے وہ محمد مصطفیٰ کی ترجمانی کر رہے تھے۔ یا یوں کہہ لیں، کربلا میں اگر میرے آقا ہوتے، میرے آقا تشریف فرما ہوتے، اس وقت اللہ قسم وہی فرماتے جو حسین نے فرمایا۔ اور شیخ الحدیث صاحب نے حدیث کا ترجمہ سنا، میں الفاظ سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا، صحیح حدیث پڑھنے لگا ہوں، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ورجل قام الى سلطان جائر فامرہ ونہاہ فقتلہ۔ میرے چچا حمزہ بھی سید الشہداء، لیکن وہ مرد میدان بھی سید الشہداء، جو ایک ظالم حکمران سے ٹکرائے گا، کلمہ حق کہے گا، رتبہ شہادت پہ فائز ہوگا۔ میں پیغمبر زبان نبوت سے یہ اعلان کر رہا ہوں، وہ میرا بیٹا امام حسین سید الشہداء ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں اتحاد امت کی بات، حضرت امت کی دو حصے، ایک امت اجابت، ایک امت دعوت۔ آپ تو سمجھ گئے نا، پبلک شاید میری ابھی بات ہضم نہ کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جب انہوں نے عدل کی بات کی، انصاف کی بات کی، وسعت کی بات کی، اور بلندگی نگاہ کی بات کی، نگہ بلند سخن دل نواز، جہاں پر سوز یہی رخت سفر میر کارواں کے لیے اور امت میں اتحاد کے لیے اس مرد مجاہد نے، میں نے کلپ سنا، انہوں نے کہا اور رفع الیدین نہ کرنے والے اور رفع الیدین کرنے والے، توجہ فرمائیں، میں ان سے پوچھتا ہوں جو نہیں کرتے ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جو جعفری اہل حدیث شافعی مالکی حنبلی کرتے ہیں ان سے قرآن سر پہ رکھ کے پوچھو، اور کرنے والوں تم کیوں کرتے ہو، نہ کرنے والوں تم کیوں کرتے ہو؟ سب حلفاً کہیں گے ہماری تحقیق کے مطابق، ہماری ریسرچ کے مطابق، ہمارے سامنے جو دلائل ان کے مطابق، آمینہ کے لال، عبداللہ کی چاند، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا اس طرح نماز پڑھتے تھے، اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ اور جب جذبہ یہ ہو، منظر یہ ہو، تو پھر رب یہ نہیں دیکھے گا، رب تمہارے دل کو دیکھے گا۔ یہ فقہی اختلافات علامہ ڈاکٹر شیخ الاسلام نے اس پہ بلڈوزر چلایا ہے، نفرتوں کے اوپر محبت کا پرچم بلند کیا ہے، لیکن علم والے سمجھتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا وَإِذَا سُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَزَلُّوا وَعَزَلُّوا۔ میرے آقا نے فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی اس کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے دین کی مسلط پہ وہ بیٹھیں گے جن کے پاس خود علم نہیں ہوگا۔ وہ علم کی بات وہ سمجھتا ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے سینے میں امت کا درد ہو۔ بہت بڑی میٹنگ تھی، ڈاکٹر صاحب کے ترجمان، ان کے دستے راست، ان کے جرنیل اور سپاہ سالار خرم نواز گنڈا پرسا وہاں تشریف فرما تھے، اور مجھے افسوس ہوا بڑے بڑے لوگوں نے وہاں پر بڑی کمزور باتیں کی، اور مجھے علامہ اقبال یاد آ رہے تھے،
वाइज कौम में वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तभी न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। सबसे पहले सिपा सलार आजम का हौसला बुलंद करने का परचम उठाया उस बड़ी मीटिंग में, तो शेखुल इस्लाम के नुमाइंदे, उनके दस्ते राज, उनके तरबियत याफ्ता खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ने उठाया। मेरे दिल में पहले हुसैनी करके प्यार था, मैं कोई फिरके फुरके नहीं मानता। मैं तो लड़ पड़ता हूँ टीवी के ऊपर, कोई मुझसे कहना फिरका, मैं कहता हूँ फिरका पता क्या होता है? फिरका तब होता है जब उसूल दीन से इन्हिराफ करके कोई नई बात खड़ी की जाए। उसूल दीन क्या? शहादत है। उसूल दीन क्या? 5 नमाजें। उसूल दीन क्या? रमजान के रोजे। उसूल दीन क्या है? अदायगी ज़कात। उसूल दीन क्या? हज बैतुल्लाह। मुझे बतलाएं, किसी शिया से पूछो, किसी अहले हदीस से पूछो, किसी देवबंदी से पूछो, किसी बरेलवी से पूछो, मालकी, हम्बली, शाफी, ज़ारी, किसी से पूछो 5 नमाजें 6 नमाजें, तो वो क्या कहेगा? हज बैतुल्लाह मक्के में होता है, कहीं और नहीं होता। किसी से पूछो क्या कहेगा? मक्के में नमाज के लिए किबला किधर है? बैतुल्लाह। सबका उसूल दीन पे जब इत्तफाक है तो ये फिरके नहीं है, ये मकातबे फिक्र हैं। ये मकातबे फिक्र हैं, ये दौड़ लगी हुई है। मीर साहब ने बड़ा प्यारा जुमला बोला था, मेरी तरफ इशारा करके तौहीद की बात कर दी, कादर रज़ा साहब की तरफ इशारा करके अहले बैत की बात कर दी, खुर्रम नवाज साहब की तरफ इशारा करके इन्होंने, मैं समझता हूँ, सहाबा की बात कर दी, खलील अहमद साहब की तरफ इशारा करके औलिया की बात कर दी। ये असल में दौड़ लगी, ये मोहब्बत की, ये प्यार की दौड़ है, उल्फत की दौड़ है। क़यामत का दिन हो गया, अहले हदीस भी बोलेगा, हनफी बोलेगा, मालकी बोलेगा, शाफी बोलेगा, अल्लाह के रसूल मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत करता था, वो कहेगा मैं ज्यादा मोहब्बत करता था, और अब पैमाने नहीं रखता। अल्लाह बाद और नबी की मोहब्बत का एक जर्रा भी दे के बेड़ा पार कर देता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे आका ने खुतबा क्या दिया? वही तराती मिसले किताब, या मेरी सुन्नत है या मेरी इथे अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अक्सर गंडापुर से मेरी जुबान से निकलता इमाम हुसैन। मीर साहब फरमा रहे थे, मैं अहले हदीसों मैंने पहले देखा है, वो असल तुसी होंदे लोग वेखे ने ना। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हजरत बतले हुर्रियत मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के बानी, अहले हदीसों के सबसे बड़े अहले हदीस, उनकी किताब का मैं टाइटल सुना रहा हूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उस किताब का टाइटल पता क्या है? उसवा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यह किताब का टाइटल है। उसवा नबवी तो तुमने सुना, उसवा हसना तो तुमने सुना, और सैयद दाऊद गजनवी अहले हदीस फरमाते हैं उसवा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और इतराती की बात सुना के बाद इजाजत चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने खिताब फरमाना है। वह इतराती हजरत नवाब सदीकुल हसन खान, ये भी अहले हदीस हैं, भोपाली, माशाल्लाह, देखो ना, शेखुल हदीस। हजरत नवाब सदीकुल हसन खान, उनकी किताब का टाइटल सुना दूं तो आपका ईमान ताजा हो जाए। सुना दूं कि अगले साल के लिए उधार कर लूं? खाता खोलना ले अगले साल दे। उस किताब का टाइटल सुनो, अपने ईमान को ताजा करो। किताब का टाइटल है तशरीफुल बशर बेजिक्रिल आइमतिल इस्ने अशर। उलमा तो आशीष कर रहे हैं ना, आपके लिए तर्जमा सुना देता हूं। फरमाते 12 आइमा अहले बैत का जिक्र करे तो बंदे के शरफ और इज्जत में अल्लाह और बुलंदी कर देता है।
ڈاکٹر طاہر قادری کو عزتیں ایسے نہیں مل گئی. یہ اہل بیت سے نسبت کی برکت ہے. اللہ کی قسم جو حسینی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. جو ناسبی ہے، ناسبی جو یزیدی ہے، علماء سے پوچھو، پوری بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، کوئی ایک حدیث سنا دو، کوئی ایک حدیث کسی محدث نے یزید سے ایک روایت پیش کی ہو. کسی محدث نے یزید سے روایت لینا حرام قرار دیا. انہوں نے لکھا ہے لیس بأہل للروایا، یہ روایت حدیث کے قابل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ نہیں لکھا قذاب فلاں، یہ نہیں لکھا. یہ لکھا ہے پہلا جملہ لأنه من قتلة الحسین ابن رسول اللہ، یہ فرزند رسول امام حسین کا قاتل ہے. میں کہہ دیتا ہوں نا، امام حسین کے سینوں میں آگ لگ جاتی ہے. نواب صدیق الحسن فرماتے ہیں عطرت، صفحہ 7 پہ تشریف البشر، صفحہ 7 پہ لکھتے ہیں عطرت مصطفیٰ حیدر مرتضیٰ، عطرت مصطفیٰ فاطمہ الزہرا، عطرت مصطفیٰ امام حسن، عطرت مصطفیٰ امام حسین، عطرت مصطفیٰ حسنین کی اولاد ہے. یہ عطرت مصطفیٰ ہے، یہ عطرت مصطفیٰ ہے. کہتے ہیں امام کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ تو شیعہ کہتے ہیں. میں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. اور رحمت للعالمین کے مصنف بھی اہل حدیث قاضی سلیمان منصور پوری، انہوں نے جہاں بھی لکھا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. حضرت علی کا نام جب آیا نا، انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ ابو الائمۃ الاعظام، عظیم اماموں کے باپ، عظیم اماموں کے باپ. اور یہ اہل حدیث سے میر صاحب تسی کھڑے کھڑے اہل حدیث ویکھ لینے. کہتے ہیں امام نہیں. اور امام ذہبی ان سے پوچھیں وہ شیعہ تھے یا سنی تھے؟ شیخ الحدیث صاحب، امام ذہبی کون تھے؟ وہ اہل حدیث تھے، اہل سنت تھے. حضرت عثمان امام ذہبی میزان الاعتدال کے مصنف، سیر اعلام النبلاء کے مصنف، وہ سیر اعلام النبلاء میں امام حسن امام حسین کی جب باری آتی ہے تو کیا لکھتے ہیں؟ هو الامام الشریف الکامل صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے امام نے رونڈے، وہ لکھتے ہیں وہ امام بھی تھے اور شریف و سید بھی تھے. عربی میں شریف سید کہتے ہیں وہ امام تھے، سید تھے. صرف امام سید ہی نہیں، الکامل، وہ کامل امام تھے. یہ ایک شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں. ایک بھی پتی، کہتے ہیں گلاب کا پھول جب تک ساری پتیاں جڑی ہوں وہ پھول کہلاتا ہے، وہ گل ہے، اس کا حق ہے. اگر ایک جھڑ جائے، کہتے ہیں میری نزاکت طبع قبول نہیں کرتی، میں اس کو گل کو. کہتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں. جو خزاں ندیدہ ہو بلبل، وہ بلبل ہی نہیں. اگر ایک پتی جھڑ جائے، ناقص ہو جائے پھول، علامہ اقبال اس کو پھول نہیں کہتے. اور میں تو زبان نبی کی بات کر رہا ہوں، زبان وحی کی بات کر رہا ہوں، زبان پیغمبر کی بات کر رہا ہوں. میرا پیغمبر آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، ساری کائنات کے پیغمبر، ساری کائنات کے ولد سید ولد آدم، وہ فرما رہے ہیں ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن حسین میرے پھول ہیں. اور انسانی خوبیوں کی کوئی ایک پتی کم ہوتی، میرے آقا کبھی انہیں اپنے پھول قرار نہ دیتے، کبھی اپنا پھول قرار نہ دیتے. کانا یشمہما ویزمہما. سیدہ فاطمہ کی بات میں نے ایک دفعہ ٹی وی پہ کہہ دیا، فاطمہ علیہ السلام. مولوی صاحب میں نہ لڑ پے وقفہ آیا چاہتا کہندے میں دا کہ تھی بڑے وڈے متشدد اہل حدیث ہوندے جے تے تسی علیہ السلام کیوں کہن دے جے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ نبیوں کے لیے خاص ہے. میں نے کہا اچھا، میں زیادہ باس نہیں کرتا، میں یہ نہیں حوالہ دیتا کہ امام بخاری نے باپ باندھا حضرت فاطمہ کو تو آگے لکھا علیہ السلام. اور روایت پہلی میری ماں عائشہ صدیقہ کی لائے، اور انہوں نے بھی کہا فاطمہ علیہ السلام. صحابی کی لائے کہ کانت فاطمہ تو علیہ السلام تقتصر الدم.
اور صحابہ علیہ السلام کہیں، میری ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ السلام کہیں، امام بخاری علیہ السلام کہیں، 48 مقامات پر علیہ السلام کہیں. تو میں تم سے اور بات نہیں کرتا، اتنی بات پوچھتا ہوں، جب حضرت مریم کا نام لیتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ حضرت مریم نبی ہیں؟ بتلائیں. حضرت حاجرہ نبی ہیں؟ 2 منٹ تو خاموش رہا، پھر کہتا ہے میں ہاں علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں وہ نبی کی ماں تھی. میں نے کہا ہائے ہائے، وہ نبی کی ماں ہے تو حق ہے ان کا، واقعتاً حق ہے کہ ان کو علیہ السلام کہا جائے. اور جو سارے نبیوں کے سردار کی بیٹی. اور اگلی بات سنیے، آخری جملہ میں نے کہا، اگلی بات یہ ہے، ایسی بیٹی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ سنو، سیدہ مریم جنت میں جائیں گی، کوئی شک نہیں. سیدہ آسیہ جنت میں جائیں گی، کوئی شک نہیں. حضرت حاجرہ جنت میں جائیں گی، کوئی شک نہیں. میری ماں حفصہ، میری ماں عائشہ، جویریہ، زینب، یہ سب جنت میں جائیں گی. حتیٰ کہ ام المومنین میری ماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ یہ بھی جنت میں جائیں گی. لیکن یہ سب سیدہ فاطمہ کی قیادت میں جنت میں جائیں گی، ان کی سرداری میں جنت میں جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.